الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم، کل میں نے سلف صالحین کے رمضان کی ایک جھلک بتانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں نے ہمارے آقا سرور عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رمضان دکھانے کی کوشش کی تھی، اور آج میں دیگر سلف صالحین کا تذکرہ کروں گا اور ان کے رمضان کا کچھ حال احوال بیان کروں گا۔ بھائیو، سلف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات نے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کو سب سے اول نمبر پر رکھا، اور تلاوت قرآن ان سب کا اولین معمول تھا۔ امام مالک کو کون نہیں جانتا؟ ان کا مقام علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں بہت اونچا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ رمضان آ جاتا تو تمام کاموں کو بند کر دیتے تھے، درس بند، فتویٰ دینا بند، کسی سے ملنا جلنا بند، سب بند کر دیتے تھے، اور صرف عبادت میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام تھے اور مختلف علوم اور فنون میں یکتائے روزگار تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان میں 60 قرآن کریم ختم کر دیتے۔ یہ اس کے علاوہ ہوتا تھا جو وہ نمازوں میں پڑھتے تھے۔ امام شافعی کے شاگرد امام ربی کہتے ہیں کہ امام شافعی ہر ماہ 30 قرآن ختم کرتے تھے، یعنی روزانہ ایک قرآن، لیکن جب رمضان آتا تو اس میں وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ لیجئے ایک اور بہت عظیم شخصیت امام سفیان ثوری، محدثین میں اور فقہا میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان آتا تو سارے کام چھوڑ دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیتے۔ اسی طرح امام قتادہ کا معمول تھا کہ وہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو اس میں 17 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری، ان کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کے مقام سے کون ناواقف ہوگا؟ ان کی بزرگی سے کون ناواقف ہوگا؟ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کریم کے متعدد ختم کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو لے کر تراویح پڑھتے اور اس کے اندر بھی ایک ختم کرتے، اور اس کے علاوہ دن رات میں متعدد ختم کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک بڑا نام ملتا ہے ابو محمد اللبان کا۔ ان کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے سن 427 ہجری میں بغداد میں لوگوں کو تراویح پڑھائی، پھر تراویح کے بعد تہجد پڑھنے میں مشغول ہو گئے، اور یہ تہجد کا سلسلہ فجر کے قریب تک رہا۔ پھر سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر لوگوں کو، شاگردوں کو لے کر درس دینے کے لیے بیٹھ گئے، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں رمضان میں بالکل نہیں سوتا، نہ دن میں نہ رات میں۔ اس طرح پورا وقت ان کا عبادت میں، ریاضت میں اور دینی کاموں میں گزرتا تھا۔ اور قریب دور میں بھی ایسی عظیم اور مبارک ہستیاں گزری ہیں جو رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا عجیب و غریب ذوق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ العربی والعجم حضرت مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ رمضان آیا تو سارے کام دھندے بند کر دیتے تھے۔ ان کے کام ہی کیا تھے؟ سب دینی کام تھے، حدیث کا درس دینا، تصنیف و تالیف، لوگوں کی اصلاح و تزکیہ، یہ سارے دینی کام بھی بند کر دیتے اور صرف عبادت میں اور تلاوت قرآن میں لگ جاتے، اور رمضان مبارک میں 40 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ حضرات، اب آئیے ایک اور بات دیکھتے ہیں۔ سلف صالحین کی زندگیوں میں رمضان میں ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ ان میں لیلۃ القدر کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور اس کا استقبال ہوتا تھا، اس کی تیاری کی جاتی تھی۔
اور پھر اس میں رات بھر پوری چستی اور دلچسپی کے ساتھ عبادت کے اندر گزار دینے کا معمول تھا۔ اعتکاف بھی کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کا معمول تھا اعتکاف کا، اور اس کے علاوہ جو اعتکاف نہیں رکھتے تھے وہ بھی عبادتوں کے اندر پوری رات گزار دیتے تھے۔ امام ابن جریر طبری نے سلف کا یہ حال بیان کیا ہے، کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلۃ من لیالی العشر الاواخر، کہ سلف صالحین رمضان کے آخر عشرے کی ہر رات غسل کرنے کو پسند کرتے تھے۔ امام ابراہیم نخعی کا معمول تھا کہ وہ اخیر عشرے کی ہر رات غسل کرتے تھے، اور بعض سلف ان راتوں میں غسل کرتے تھے اور عطر لگاتے تھے جن میں لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ رمضان کی 24ویں شب کو غسل کرتے، عطر لگاتے اور اچھا جوڑا یا چادر پہنتے، اور صبح اس لباس کو نکال کر رکھ دیتے، یہاں تک کہ دوسرے سال پھر انہی تاریخوں میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو ایوب السختیانی، امام ثابت البنانی، امام حمید الطویل وغیرہ ائمہ سے مروی ہے کہ وہ بھی غسل کرتے تھے، نیا لباس اور جوڑا پہنتے تھے اور پھر عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کے دربار میں جانے کا اہتمام ہوتا تھا، لہٰذا غسل بھی کرتے، کپڑے بھی پہنتے، عطر بھی لگاتے، پھر عبادت میں اللہ کے سامنے مشغول ہو جاتے تھے۔ الغرض سلف کا یہ اہتمام تھا لیلۃ القدر کے سلسلے میں، اور وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے تیار ہوتے اور عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ بھائیو، رمضان مبارک میں ان حضرات سلف کا ایک معمول صدقات اور خیرات کا بھی تھا، اور یہ حضرات اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جس طرح کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ رمضان میں تیز تیز ہواؤں کی طرح صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ امام محلب کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ آدمی رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اور لوگوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے صدقات اور خیرات میں زیادتی کرے۔ سلف صالحین میں سے جن کو اللہ نے مال سے نوازا تھا، دولت عطا فرمائی تھی، وہ اپنا مال خوب خوب خرچ کرتے تھے۔ جیسے حضرت یونس بن یزید کہتے ہیں کہ امام محمد بن شہاب زہری کا معمول تھا کہ رمضان میں وہ بس یا تو تلاوت کرتے دکھائی دیتے تھے یا لوگوں کو افطار یا سحری میں کھانا کھلاتے نظر آتے تھے۔ اسی طرح امام حماد ابن ابی سلیمان، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں بہت بڑے استاد ہیں، وہ رمضان مبارک میں روزانہ 500 لوگوں کو، روزے داروں کو افطار کراتے تھے۔ امام ابن المبارک کا معمول تھا کہ وہ روزوں کے دنوں میں لوگوں کو خوب کھلاتے اور پلاتے اور الوان و اقسام کے حلوے اور کھانے کھلاتے تھے۔ کھانے پینے کے علاوہ اور مال پیسہ دینے کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ بھی معمول تھا کہ وہ صدقے کے طور پر باندیوں کو، غلاموں کو اس رات میں یا رمضان مبارک میں آزاد کیا کرتے تھے۔ امام ابو قلابہ جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے آخر عشرے میں خوبصورت باندی کو اللہ کے لیے آزاد کرتے تھے، اس امید پر کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے دوزخ سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا بھی صدقے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ تو تھے وہ لوگ جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس وسعت موجود تھی، اور جن کے پاس وسعت اور دولت موجود نہیں تھی بلکہ کچھ تنگی بھی ہوتی تھی، وہ بھی اس میں حسب حیثیت اپنا مال لگاتے تھے، اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ رمضان کا خصوصی عمل ہے، اس لیے حضرات اس کے اندر بہت آگے بڑھتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات خود بھوکے رہ کر دوسروں کو دیا کرتے تھے۔
امام احمد بن حنبل، بڑے امام جن کا نام بہت اونچا، جن کے فقہ مشہور، جن کا تقوی اور جن کی طہارت دنیا میں معروف، جن کو جبل علم کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ روزے سے تھے اور انہوں نے افطار کے لیے 2 روٹیاں اٹھا کے رکھی تھی، لیکن ایک مانگنے والا ان کے دروازے پر آ کر مانگنے لگا۔ امام احمد نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا، بغیر افطار کے اگلا روزہ طے کر لیا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے اور وہ روزے سے تھے اور ان کو بھوک شدید لگ رہی تھی، لہذا گھر کے لوگوں نے کھانا تیار کیا اور افطار کے قریب ان کے سامنے لا کے رکھا۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا گیا تھا، اتنے میں ایک مانگنے والا آیا اور کہنے لگا، کون ہے جو اس اللہ کے نام سے کچھ دے دے جو بہت بڑا غنی ہے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ بزرگ اٹھے اور اپنا پیالہ لے کر باہر نکل گئے اور اس فقیر سے کہا، میں نیکیوں سے تہی دست اور تہی دامن خالی خولی بندہ ہوں، اللہ غنی کو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھانا جو ان کے لیے بنایا گیا تھا، بھوک کی شدت ان کو ستا بھی رہی تھی، اس فقیر کو وہ کھانا دے دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ حضرات، یہ حال تھا سلف کا رمضان میں کہ وہ صدقات میں، خیرات میں بھی بہت بڑا حصہ لیتے تھے اور مختلف صورتوں اور شکلوں سے خیرات کیا کرتے تھے۔ سلف میں ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ حضرات رمضان میں ان سب باتوں کے ساتھ ہر برائی سے بچنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے بعض حضرات تو رمضان میں گھر کے باہر بھی نہیں نکلتے تھے کہ کہیں کوئی بات غلط نہ ہو جائے، غلط بات دکھائی نہ دے، آنکھیں کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے، کوئی غلط کلمہ کان میں نہ پڑ جائے، زبان سے کوئی غلط بات نکلنے نہ پائے۔ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت طلق، ان کا معمول تھا کہ وہ روزے میں گھر میں رہتے، کبھی باہر نہ نکلتے، صرف نماز کے لیے باہر نکلتے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ اگر تم روزہ رکھو تو جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم ودع اذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور تمہاری آنکھ اور تمہاری زبان کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ ان کا جھوٹ سے ہوگا، گناہوں سے ہوگا، اور اپنے خادم کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اور روزے کے دن تم پر ایک وقار اور سکینہ ہونا چاہیے، اور تمہارے روزے کے دن اور عام دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے بلکہ دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ حضرات، سلف صالحین کی زندگی کا ایک اہم معمول یہ تھا کہ وہ حضرات ساری عبادت اور ریاضت کے باوجود، بہت زیادہ ذکر اور فکر میں رہنے کے باوجود، تلاوت کے اس قدر اہتمام کے باوجود، تراویح کے اس قدر اہتمام کے باوجود، لیلۃ القدر کو پوری طرح جو ہے اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کے باوجود کبھی فخر میں، غرور میں اور اپنی عبادتوں پر ناز میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کا معمول یہ تھا کہ عبدالعزیز ابن ابی داؤد کہتے ہیں کہ میں نے سلف کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں عمل صالح میں بے انتہا مجاہدہ کرتے تھے، بے انتہا ریاضت کرتے تھے، اور جب عمل سے فارغ ہوتے تو ان پر ایک غم طاری ہو جاتا، اس خیال سے کہ کہیں ان کا عمل رد نہ کر دیا جائے، قبول بھی ہوگا کہ نہ ہوگا، یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ اسی لیے بعد رمضان وہ حضرات قبولیت
اعمال کی دعا میں مشغول رہتے تھے۔ فضل ابن المعلا کہتے ہیں کہ سلف صالحین 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اور جب رمضان گزارنے کے بعد رمضان گزر جاتا 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ بعض سلف کو عید کے دن دیکھا گیا کہ وہ غمگین تھے۔ ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، سرور اور مسرت کا دن ہے، لیکن آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ غمگین ہیں، آج آپ غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کے لیے رمضان کے اندر نیکیاں کروں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میرا اللہ میری عبادت سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہوا، اور میری عبادت اس کے نزدیک قبول بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ جب تک یہ فیصلہ مجھے معلوم نہ ہو جائے میں کیسے اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہوں؟ حضرت وہب ابن الورد بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے ایک عید کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ عید کے موقع پر تماشے کرتے ہیں، ہنسی اور مذاق کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت وہب ابن الورد نے ایک عجیب اور فکر انگیز بات فرمائی۔ انہوں نے کہا ان کان ہؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاکرین وان كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفین۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کے روزے قبول ہو چکے ہوں تو یہ ہنسی مذاق اور تفریح کوئی شکر گزار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر ان کے اعمال اور ان کے روزے قبول نہ ہوئے ہوں تو یہ خوف کھانے والے بندوں کا طریقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آج ہم لوگ کچھ تھوڑا بہت عمل کر لیتے ہیں اور وہ بھی الٹا سیدھا، تو فخر میں غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خود کو جنید اور شبلی سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اصلاح بھی فرمائے۔ بزرگان محترم، یہ چند جھلکیاں ہیں سلف صالحین کے رمضان کی جو مختلف کتابوں سے اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ سننے والے حضرات اس سلسلے میں خود کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور پوری طرح نہیں تو کم سے کم جو کچھ کہ اپنے سے ہو سکتا ہے اس میں کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلف صالحین کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ان کی اتباع میں چلتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔